نعت ایک سعادت ہے جو حضور کے غلاموں کا مقصود ہے۔ جن لوگوں نے اس مقدس سعادت کو کاروبار بنا لیا اور پیٹ کا دھندا بنا کر کے نعت کے تقدس کو پامال کرتے رہے، ان کے جانے کے بعد دنیا ان کا نام بھی فراموش کر دیتی ہے۔ اور جنہوں نے نعت کو حضور کی بارگاہ میں با ادب حاضری کا ذریعہ قرار دیا اور عشق رسول کے پھیلاؤ کا اس کو ایک ٹول بنایا، پھر زمانہ ان کے جنازوں کو بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بہت سال نوجوان تھا، زیادہ ملاقاتیں تو نہیں رہی، لیکن جب یہ جامعۃ المصطفیٰ کا افتتاح ہوا تھا، مجھے یاد ہے میں اس وقت بھی حاضر ہوا تھا۔ پھر کچھ محافل میں اور کچھ مواقع پر ان سے ملاقات رہی، مرکز میں بھی 2-3 مرتبہ تشریف لے گئے۔ آج ان کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو یہاں آیا ہے اس نے بہرحال پلٹ کے واپس جانا ہے۔ اس دنیا پر کسی کا مستقل قیام نہیں ہے، زندگی کی سانسیں لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہیں اور میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ گنتی جب الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو پھر کتنی جلدی کام زیرو پہ پہنچتا ہے۔ یہ سانسوں کی ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو وہ کہتے تھے میں سمجھتا تھا کہ انسان خسارے میں کیسے ہے، یہ تو زندگی کا حسن کشید کر رہا ہے۔ کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ پھٹے پرانے لباس لوگ پہنتے تھے اور آج موسم بیت جاتے ہیں، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ ٹوٹی شکستہ سڑکیں اور پگڈنڈیاں، اور آج عالی نصب روڈ اور تارکول بچھی سڑکیں، شکستہ مکانوں کی جگہ خوبصورت بنگلے، عالی نصب پلازے۔ انسان تو عروج کی طرف جا رہا ہے، خسارے میں کیسے ہے؟ ایٹم کا کلیجہ شک کر دیا گیا، زمین کی تنابیں تھامنے کی کوشش میں انسان لگا ہے۔ چاند کی دھرتی پہ قدم رکھنے کے بعد آج مریخ کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا حسن کشید کر لیا ہے۔ تو وہ کہتے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، یہ شکر کندی بیچنے والے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا، اور اس کی آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہوں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 روپے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہوں، آج گاہک نہیں آیا، پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن اگر برف کل مہنگی بھی ہو جاتی ہے، کل برف ہی نہیں ہوگی، تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔
کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اس برف کو وقت پہ بیچ لے اور اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، تو آج تجھے 4 آنے بچ جائیں گے، اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ تو سانسیں سو کر بھی گزر جائیں گی۔ تو زندگی تو ٹوٹ رہی ہے، زندگی تو کٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، پھر پچھتاوا ہو، بہتر ہے آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے۔